Assalamu alaikum dear aspirants. Today the topic of our discussion is reformers of Muslims in subcontinent. Reformers वो लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को उस टाइम रिफॉर्म किया जबकि मुसलमान सब कॉन्टिनेंट में थे और उन पर एटमोस्ट एट्रोसिटीज़ हो रही थी। जबकि मुसलमानों का डिके शुरू हो चुका था। हमें ये बात पता है कि मुसलमानों ने 100 साल सब कॉन्टिनेंट पे हुकूमत की है और उसी 100 साल के अरसे में ही कुछ लास्ट के ईयर्स ऐसे थे कि जहाँ पे उनका डिके शुरू हो चुका था। मुस्लिम रूलर्स का डिके शुरू हो गया था और इसके साथ साथ ही मुसलमानों का डिके भी शुरू हो चुका था। औरंगज़ेब आलमगीर से जो आगे थे ना बादशाह थे, जो मुसलमान किंगशिप थी, वहाँ से उनका डिके शुरू हुआ था। तो वहाँ पे मुसलमानों को ज़रूरत थी कि कुछ रिफॉर्मर्स ऐसे हैं जो मुसलमानों को मोटिवेट करें उनके खोए हुए रुतबे पाने के लिए। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों को मोटिवेट किया और उन्हें रेजुवनेट करने की कोशिश की। ठीक है, हमें पता है कि मुसलमान वर इन द डाई नीड ऑफ एनी मटीरियल एंड इंटेलेक्चुअल हेल्प। मुसलमानों को सख्त ज़रूरत थी कि कहीं से उन्हें कोई मटीरियल या इंटेलेक्चुअल हेल्प दी जाए। उसके बाद रिफॉर्मर्स केम फॉरवर्ड विद देयर विजन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। जो रिफॉर्मर्स थे वो आगे बढ़े अपने विजन के साथ कि मुसलमानों को रिवाइव करना चाहते थे बोथ इन देयर इंटेलेक्ट एंड इन देयर रूलरशिप। वो चाहते थे कि मुसलमान अपना वही पुराना मुकाम मर्तबा पालें और उसको जब शुरू में इनका डिके शुरू हुआ था औरंगज़ेब आलमगीर से आगे, तो जो तब के रिफॉर्मर्स थे वो चाहते थे कि मुसलमानों का डिके ना हो और वो किसी तरह से उनकी जो पोजीशन है वो रिवाइव हो सके। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ और मुसलमानों का डिके इवेंचुअली हो गया, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम देखेंगे कि रिफॉर्मर ने क्या क्या काविशें की कि वो मुसलमानों को किस तरह से रिवाइव करना चाहते थे। डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम्स वर विजिबल। ये जो रिफॉर्मर्स थे ये कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे जिसमें सर सैयद अहमद ख़ान, शेख अहमद सरहिंदी, इसके अलावा मुजद्दिद अलिफ सानी, इसके अलावा शाह वलीउल्लाह, सर सैयद अहमद बरेलवी। ये कुछ लोग थे जिनको कुछ इंटेलेक्चुअल मुसलमान थे जिनको ये बात नज़र आ रही थी फॉर साइटेडनेस होती है लोगों में, उनको फ्यूचर की पहले से प्रिडिक्शन होने लग पड़ती है। मतलब वो लोग सिचुएशन के हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़्यूचर क्या होगा। तो वो उनको नज़र आ रहा था कि मुसलमानों का डाउनफॉल हो रहा है। उन्होंने अपनी एटमोस्ट कोशिशें की कि मुसलमानों को इस डाउनफॉल से बचाया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे नहीं हो सका। वो मुसलमानों की अपनी कोताहियाँ थी कि वो उन फुट स्टेप्स पे नहीं चल सके जो कि इन्होंने ये जो रिफॉर्मर्स थे इन्होंने उनके लिए बनाए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिफॉर्मर्स एंड देयर सर्विसेज। सबसे पहले हम देखते हैं शेख अहमद सरहिंदी। ही बॉर्न इन ऑन 26 जून 1564। इनको मुजद्दिद अलिफ सानी भी कहा जाता है। ही वॉज द स्कॉलर ऑफ कुरान, हदीस एंड तफसीर। इन्होंने कोशिश की कि इस्लाम को रिजुवनेट कर सके। इनके दौर में क्या था कि जो इस्लाम था ना वो कंटेमिनेट हो चुका था डिफरेंट सोशल ईवल्स की वजह से, और इसके अलावा जो थी कुरानिक रिसर्च कम थी और डिफरेंट और प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस्लाम की जो वैल्यूज़ हैं और जो इस्लाम के कोड्स हैं वो कंटेमिनेट होते जा रहे थे, उनमें अडल्ट्रेशन हो रही थी। तो इन्होंने ये बात ऑब्ज़र्व की और इन्होंने चाहा कि मुसलमानों को जो ऑथेंटिक इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो उनको रिवाइव करें। लेकिन इनकी कोशिशें कुछ हद तक कामयाब तो हुई लेकिन पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकी। कंटेमिनेशन ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ वर हैपनिंग। यही मैंने आपको बताया कि कंटेमिनेशन इस्लामिक वैल्यूज़ की हो रही थी डिफरेंट वजूहत की वजह से। वो हम आगे देखते हैं। ईवल ऑफ इस टाइम। उनके दौर में क्या क्या ईवल थे? कुछ सोशल ईवल थे, दैट इज़ दीन इलाही। इनके दौर में जो थी अकबर की हुकूमत थी, शहनशाह अकबर, उनकी हुकूमत थी, उन्होंने दीन इलाही नाफिज़ किया था। दीन इलाही का क्या मतलब था कि उनकी जो हुकूमत थी वो कहते थे कि यही उनका वहाँ पे वादतुल वजूद का कंसेप्ट वो लेके आए थे और उसी की बिना पर उन्होंने दीन इलाही को नाफिज़ किया था और इसकी वजह से शिर्क प्रिवेल कर रहा था सोसाइटी में। उसके बाद पॉलिटिकल ज़िल्ले इलाही, वो ख़ुद को अकबर जो थे वो ख़ुद को ज़िल्ले इलाही कहते थे और लोग जब उनके उधर जाते थे एम्पायर में उनके जाते थे तो वहाँ पे उनको प्रोस्ट्रेट करने का हुक्म था कि वहाँ पे आके उन्होंने सजदा करना है और फिर ही अपनी कोई बात करनी है या जो भी मीटिंग्स होंगी वो उसके बाद ही होंगी। वो अपने आप को ज़िले इलाही कहते थे। इसकी वजह से भी शिर्क की सेंस प्रिवेल हो रही थी। उसके बाद जो रिलीजियस ईवल थे वो थे कि जो थी कुरानिक रिसर्च थी वो बिल्कुल कम होकर रह गई थी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टिसिज्म और सूफीज़म पे बिलीव करने लग पड़े थे। ऑब्वियसली दीज आर गुड थिंग्स, पर विद द कुरानिक रिसर्च अगर इनको विदाउट कुरानिक रिसर्च ब्लाइंडली इन पर फॉलो किया जाए तो दे कैन डिस्ट्रॉय सोसाइटी, जैसे कि उस टाइम ये दोनों चीज़ें कर रही थी। उसके अलावा करम जो कि एक इंडियन टाइप ऑफ
انڈین ٹائپ آف بیلیف ہے اس پہ لوگ بلیو کرنا شروع ہو گئے تھے. اس کے بعد جو اکبر خود تھے انہوں نے نان مسلم خواتین سے شادی کرنا شروع کر دی تھی, جس کی وجہ سے کہ انڈین کلچر اور انڈین ورشپس املگمیٹ ہو رہی تھی اسلام میں. تو یہ سب ایول اس ٹائم پہ چل رہے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی کی سروسز کیا تھیں. سروسز آف شیخ احمد سرہندی. کمانڈمنٹ آف شریعہ. انہوں نے شریعہ کی کمانڈمنٹ شروع کی. اتباع سنہ کا یہ کنسیپٹ لے کر آئے. ان کے جو ڈیسیبلس تھے وہ آل اراؤنڈ دا انڈیا پھیل گئے اور انہوں نے شریعہ کو پریچ کرنا شروع کیا. اس کے علاوہ ایتھیزم کے اگینسٹ تھے کہ ایتھیزم نہیں ہونا چاہیے, اور اسپیشلی مسلمان جو تھے وہ ایتھیزم کی طرف نہ جائیں, ان کو پریونٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ توحید کا کنسیپٹ یہ لے کے آئے کہ توحید پہ مسلمانوں کا ایٹ موسٹ بلیف ہونا چاہیے. اس کے بعد مکتوبات ایمان ربانی. انہوں نے جو اس ٹائم کے گورنرز تھے اور جو اس ٹائم کے حکمران تھے اکبر کے انڈر, ان کو یہ لیٹرز لکھے, جن لیٹرز کے اندر انہوں نے بتایا کہ اسلام کی ٹرو ویلیوز کیا ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے کنٹیمنیٹ کریں, اور کنٹیمنیٹڈ ویلیوز پہ ہم عمل کرتے ہوئے ہماری سوسائٹی کس طرح سے ڈسٹرکٹ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر ان آرتھوڈاکس مسٹیسزم, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسٹیسزم پریویل کر رہا تھا, صوفیزم, مسٹیسزم, یہ چیزیں پریویل کر رہی تھی. انہوں نے بتایا کہ مسٹیسزم وداؤٹ شریعہ از مس لیڈنگ, کہ شریعہ کے بغیر اگر مسٹیسزم کو فالو کیا جائے تو دیٹ از مس لیڈنگ. انہوں نے بتایا کہ ورشپس ہماری بیسک پلرز ہیں, اور جو کہ ڈیناؤنسڈ علماء جو کہ اس ٹائم سوڈو علماء پورے سب کانٹیننٹ میں پھیلے ہوئے تھے, ان کو انہوں نے ڈیناؤنس کیا, ان کو آفیشیلی ایکسپوز کیا کہ یہ لوگ اسلام کی اڈلٹریٹڈ ٹیچنگس پھیلا رہے ہیں سب کانٹیننٹ میں. اس کے بعد جہاد کا حکم دیا ٹو ریوائو اٹس امپورٹنس. جہاد کا حکم اس لیے دیا کہ مسلمانوں کو جہاد کی امپورٹنس پتہ چلے کہ جہاد کی اسلام میں کیا امپورٹنس ہے. اس کے علاوہ ڈیرائٹ پروسٹریشن, یہ جب اکبر کے ادھر محل میں گیا, جب اکبر کے محل میں گئے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ذل الہی اور دین الہی کا کنسیپٹ تھا, تو پروسٹریشن وہاں پہ لازمی تھی, لیکن انہوں نے پروسٹریشن سے انکار کیا تو ان کو امپریزن کر لیا گیا گوالر میں, جہانگیرز ریلیجیس ہیڈ. لیکن بعد میں کچھ عرصے بعد جو اکبر کے سکسیسر تھے وہ تھے جہانگیر تھے, تو انہوں نے کچھ عرصے ان کو امپریزن کرنے کے بعد ان کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد ان کو اپنا ریلیجیس ہیڈ بنا لیا, اور دین الہی اور ذل الہی والے کنسیپٹ سارے انہوں نے ختم کر دیے. اس کے بعد وحدت الشہود. اکبر کے دور میں وحدت الوجود کا کنسیپٹ تھا. وحدت الوجود کا مطلب یہ تھا کہ اکبر جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ کریٹر اور کریچر ایک ہی چیز ہے, تو اگر کریچر کو اگر پوجا جائے تو وہ کریٹر کو پوجنے کے مترادف ہے. لیکن شیخ احمد سرہندی نے اس بات کو ڈینائی کیا اور کہا کہ وحدت الوجود نہیں بلکہ وحدت الشہود کا کنسیپٹ ہے. کریٹر اینڈ کریچر آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس. کریچر جو ہے اس میں کریٹر کی کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں, لیکن اگر ہم کریچر کی اتباع کرنے لگ پڑیں گے تو وہ کریٹر کے ساتھ شرک ہوگا. انہوں نے بتایا کہ اس کو شرک کہتے ہیں. وحدت الوجود کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بلکہ وحدت الشہود از اے ریئل تھنگ. اس کے بعد انہوں نے کچھ بکس لکھی, دیٹ از اثبات النبات اور توحید شہودی. شیخ احمد سرہندی کی ہم نے دیکھ لی ہیں سروسز کیا تھی اور ان کے دور میں کیا سوشل ایولز تھے جن کے خلاف وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی سروسز مسلمانوں کے لیے شو کی. اور دوسرے جو ریفارمر ہیں ہمارے پاس ہی شاہ ولی اللہ. ان کو قطب الدین کہا جاتا تھا. ان کا اصل نام قطب الدین تھا. شاہ ولی اللہ ان کو بیکاز آف ہز پائسنس کہا جاتا تھا. ہی بورن آن 21 فیب 1703. شاہ عبد الرحیم ان کے فادر تھے جن کا مدرسہ رحیمیہ تھا, اور انہوں نے ایک لیگل ایکٹ بھی بنایا تھا دیٹ واز فتویٰ عالمگیری. ٹھیک ہے, جو شاہ ولی اللہ تھے ہی میمورائزڈ قرآن گڈ ان پرشین اینڈ لرنڈ طب. 1730 میں لیفٹ فار سعودی, جس کو پہلے عربی کہا جاتا تھا. 1732 فال آف مسلمز. انہوں نے 1732 میں یہ آبزرو کیا کہ مسلمانوں کا جو ہے ڈاؤن فال شروع ہو گیا. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ان کا انٹروڈکشن میں ہم یہ لکھ دیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 1712 میں آلموسٹ 1712 میں انہوں نے مدرسہ رحیمیہ میں ایز اے ٹیچر بھی کام کیا, جو ان کے فادر کا مدرسہ تھا اس میں انہوں نے ایز اے ٹیچر بھی کام کیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ٹائم کے ایولز کیا تھے. سب سے پہلے تو تھا برٹشرز. اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ برٹشرز انویڈ ہو چکے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی کے طور پہ برٹشرز آ چکے تھے. اس کے علاوہ انڈینز کا ریوولٹ شروع ہو گیا تھا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا تھریٹ تھا وہ تھے اس ٹائم کے
یہ لوگ چاہتے تھے کہ مراٹھا کو علیحدہ کر لیں، وہاں پہ انسرجنسی کر رہے تھے، وہاں پہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ گریٹر مراٹھا بنایا جائے، تو وہ مسلمانوں کے لیے ایک تھریٹ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کی سروسز کیا تھی، ان کی پولیٹیکل، ریلیجیس اور کچھ سوشل سروسز تھی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پولیٹیکل سروسز۔ رائز آف مراٹھا ہو رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا، سکھس چاہتے تھے کہ گریٹر مراٹھا بنایا جائے، ریوولٹ آف سکھس چل رہا تھا، جو مسلمان جو رولرز تھے اس ٹائم کے، ان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ تو جو شاہ ولی اللہ تھے، انہوں نے نجیب الدولہ، سراج الدولہ کو لیٹرز لکھے اور ان کو اجاگر کیا، ان کو موٹیویٹ کیا کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو ریوائیو کریں۔ انہوں نے کچھ موٹیویشنل اور کچھ ایڈوائزری لیٹرز لکھے کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی رولرشپ مینٹین کر سکتے ہیں ڈیورنگ دس ٹف ٹائم آف ریوولٹ۔ اس کے بعد بیٹل آف پانی پت ہوا۔ احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ نے انوائٹ کیا 1761 میں ٹک لاہور۔ احمد شاہ ابدالی نے 1761 میں لاہور فتح کر لیا اور 150,000 انڈین سولجرز انہوں نے احمد شاہ ابدالی کی فوج نے اس ٹائم پیرش کیے بیٹل آف پانی پت میں۔ اس کے بعد ہے گورننگ سسٹم۔ شاہ ولی اللہ نے گورننگ سسٹم دیا، اور یہ جو اللہ کی سوورینٹی جو آج بھی پاکستان کا آرٹیکل 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 1 ہے، دیٹ از سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، یہ گورننگ سسٹم پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ نے دیا تھا سب کانٹیننٹ میں مسلمان رولرز کو۔ اس کے بعد اکانومک سسٹم، انہوں نے بتایا کہ جو سوسائٹی کے ڈیسٹیٹیوٹس ہیں، جو پور ہیں، ان کا سب سے زیادہ حق ہے ملک کے مال پر، ان کا سب سے زیادہ حق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کی ریلیجیس سروسز کیا تھی۔ انہوں نے پرشین میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا، سب سے پہلے ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے پرشین میں قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا۔ پہلے تو اس کے لیے بہت اپوزیشن ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سیکٹیرینزم از اے کروسیڈ فار مسلمس، اس حوالے سے انہوں نے کتابیں لکھی، دیٹ از اضلالۃ الخفا اینڈ رحلفات خلفات، یہ 2 کتابیں انہوں نے لکھی اور مسلمانوں کو اس میں مسلمانوں کو اویئر کیا کہ جو سیکٹیرینزم ہے، دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف اینی اسلامک سوسائٹی، یہ مسلمانوں کا خود سے بنایا ہوا ہے بیکاز آف انٹالرنس اور ان سب وجوہات کی وجہ سے، لیک آف قرآنک ریسرچ، لیک آف اویئرنیس، ان سب وجوہات کی وجہ سے سیکٹیرینزم پریویل کر رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف